گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ عقل ہے محو تماشا، بہت گہرائی ہے ان لفظوں میں، سب کچھ جاری ہے اور ہے بھی سب کچھ سمجھ سے باہر، اس لیے عقل محو تماشا ہے۔ اللہ پاک کی اس کائنات میں اس پاک رب کو سب سے زیادہ عزیز اپنے بندے ہیں۔ وہ کسی کی امیری نہیں دیکھتا، نہ اس کا رنگ، نہ نسل اور نہ ہی زبان۔ جو اس سے جب جہاں جس زبان میں اور جس حال میں مانگ لے وہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے۔ اس لیے تو کسی کا دل دکھانے سے سخت منع کیا گیا ہے، کیونکہ دکھی دل کی آہ ساتوں آسمانوں کو چیرتی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی کا دل دکھانا ایسا ہے جیسے کسی کو ناحق قتل کرنا۔ آپ کے ذوق کی ترجمانی کے عین مطابق ہم ایک ایسی کہانی لے کر پیش ہوئے ہیں جو آپ سبھی کو ایک بار پھر حیرت میں ڈال دے گی۔ تقسیم برصغیر پاک و ہند سے پہلے کا واقعہ ہے، جب پاکستان اور ہندوستان ایک سرزمین میں ہوا کرتے تھے۔ کتابوں کی دنیا سے لی گئی یہ کہانی ایک بڑے آرمی آفیسر کے ساتھ پیش آنے والے سچے واقعے پر مبنی ہے۔ بہرحال اس کا حقیقت کی دنیا سے کتنا تعلق ہے وہ ہم خود بھی نہیں جانتے، ہاں لیکن ہمارے توجہ کا مرکز اس کہانی میں چھپا وہ اخلاقی سبق ہے جس کی شاید ہم سبھی کو اشد ضرورت ہے۔ وہ انگریز میجر تھے۔ یہ عجیب و غریب سانیہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کسی کو بھی آج تک اس بات پر یقین نہیں آتا وہ ایک پراسرار آدمی تھا، اچانک کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ شاید ان کی تقدیر کے لکھے کو سچ کرنے کے لیے اوپر والے نے ان کی آزمائش بنا کر بھیجا تھا۔ میجر صاحب نے اس کا دل دکھایا، نہ صرف اتنا بلکہ اس سے بدسلوکی سے پیش آئے۔ وہ درویش انجانی طاقتوں کا محور تھا۔ اس نے بھوکے پیٹ اور دکھی دل سے میجر صاحب کو بددعا دی تھی۔ اولاد بھی ماں باپ کا کیا بھگتتی ہے، لہٰذا ان کی بیوی اور بیٹی بھی اس بددعا کی لپیٹ میں آ گئے۔ اور اب ہم آپ سبھی کے ساتھ اس واقعے کو شیئر کر رہے ہیں۔ یہ بہار کی ایک پرسکون صبح تھی۔ میجر جارج ہاتھ میں آج کے دن کا اخبار تھامے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ وہ انگریزوں کی آرمی کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لہٰذا ان کو شاہانہ گھر ملا ہوا تھا۔ ان کے گھر کے ارد گرد اور بھی کئی آفیسرز کے گھر تھے، لیکن وہ درویش سیدھا میجر صاحب کے گھر آیا۔ وہ اخبار پڑھنے میں مگن تھے کہ کسی کے آنے کی آواز سے چونک پڑے۔ دیکھا تو ایک سیاہ رنگ کا کالا درویش پھٹے پرانے کپڑوں میں بلبوس، ہاتھ میں کاسا اور ایک بڑا سا عصا تھامے کھڑا ہے۔ میجر صاحب کو اس کی یوں بلا وجہ آمد پر سخت غصہ آیا اور وہ ایک دم کھڑے ہو گئے۔ کون ہو تم اور کیا چاہیے؟ میجر صاحب ہندی اور اردو مکس زبانیں بول لیتے تھے۔ درویش نے کہا، صاحب میں بھوکا ہوں، 1 مہینے سے سفر میں ہوں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس کھانے کو کچھ دے دو۔ میجر صاحب کو اس کے کالے رنگ کو دیکھ کر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کرسی پر واپس بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جاؤ اور کہیں اور سے کھا لو، میرے پاس تمہارے لیے وقت نہیں کہ میں اندر جاؤں اور تمہارے لیے کھانا لاؤں۔ صبح صبح تم کو کوئی اور نہیں ملا کہ پریشان کرنے یہاں چلے آئے۔ لیکن اتنا سننے کے بعد درویش اصرار کرنے لگا، صاحب اب مجھ میں اور طاقت باقی نہیں کہ کچھ سفر کر سکوں، چلو چند سکے ہی دے دو، اس سے تو تمہارا کچھ عذر نہیں ہوگا، تم تو بہت دولت مند ہو۔ اتنے میں ملازم میجر صاحب کے لیے چائے اور ٹوسٹ لے کر آ گیا۔ درویش نے کہہ ڈالا، لاؤ یہ کھانا مجھے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ سن کر میجر صاحب غصے سے آگ بگولا ہو گئے، کہنے لگے، مجھے تمہارے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے تھا جو انگریز کالوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ملازم سے کہنے لگے، اس کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکال دو۔ ملازم جو ہی درویش کی طرف بڑھنے لگا، اسے ایک دم سکتا سا ہو گیا اور وہ ایک جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ میجر صاحب کہنے لگے، جاؤ اور اس کو باہر نکال دو۔ درویش بولا، یہ ملازم اس وقت میرے ماتحت ہے، میں جو اسے کہوں گا یہ وہی کرے گا۔ میجر صاحب نے جلدی سے درویش کو باہر نکالنے کے لیے کتے بلوا لیے، لیکن کتے یہاں وہاں دیکھ کر بھونکتے اور درویش تو جیسے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میجر صاحب حیران تھے، لیکن اب درویش کی تذلیل کی انتہا ہو چکی تھی۔ اسے بہت دکھ ہوا اور غصے میں آ کر کہنے لگا،
میں تمہیں بددعا دیتا ہوں کہ آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد تم مجھ سے کھانا مانگو گے۔ یہ کہہ کر درویش نے زمین پر اپنا عصا زور سے مارا اور وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ملازم اپنی نارمل حالت میں واپس آ گیا۔ میجر صاحب کی بیوی اور بیٹی جب آئے تو انہوں نے انہیں سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ان کی بیوی کہنے لگی، آپ کو اس کو کچھ کھانے کو دے دینا چاہیے تھا، آپ نے بھی خواہ ضد کی۔ اس کے بعد وہ کچھ دور کرنل صاحب کے گھر پہنچا اور یہی صدا وہاں بھی لگائی۔ وہاں کرنل صاحب کی بیٹی موجود تھی۔ وہ جلدی جلدی کچن میں گئی اور گرم دودھ کا گلاس اور ٹوسٹ لے آئی۔ درویش نے کھانا کھایا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اپنے تھیلے سے ایک سفوف کی پڑیا نکال کر لڑکی کو دیتے ہوئے کہنے لگا، اس کو اپنے پاس رکھو، کچھ ہی دنوں میں تمہارے گھر میں کوئی بہت سخت بیمار ہو جائے گا، حتیٰ کہ اس کی جان خطرے میں ہوگی، تم اس سفوف کو نکال کر آگ میں ڈال دینا۔ کرنل صاحب کی بیٹی کو درویش کی پیشن گوئی پر بہت تعجب ہوا کہ کیسے عام سا بھکاری اتنی عجیب بات کہہ سکتا ہے، لیکن خیر اس نے وہ پڑیا لے کر اپنے پاس رکھ لی۔ شام میں کرنل صاحب گھر لوٹے۔ وہ بہت بوجھل چال چل رہے تھے، قریب ہی تھا کہ وہ زمین پر گر پڑتے۔ ان کی بیٹی نے دوڑ کر ان کو سنبھال لیا۔ وہ سخت بخار میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا چیک اپ کر کے بتایا کہ ان کو نمونیا ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی وہ ٹائیفائڈ کا شکار ہوئے تھے، لیکن اس بار ان کی حالت سخت خراب ہو رہی تھی۔ کرنل صاحب کی بیٹی جین میجر صاحب کی بیٹی کی اچھی دوست تھی۔ جب میجر صاحب کی بیٹی کو جین کے والد کی علالت کا پتہ چلا تو اس نے ان کی عیادت کو جانا چاہا، لیکن میجر صاحب نے ان کو جانے نہ دیا۔ لیکن پھر وہ اگلے روز وہاں چلی گئی۔ 4 ڈاکٹرز کرنل صاحب کے علاج معالجے میں مصروف تھے۔ جین نے میجر صاحب کی بیٹی کو اس پر اسرار درویش کی عجیب پیشن گوئی اور پھر اس کے حقیقت میں تبدیل ہونے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرے بابا نے بھی اس درویش کی ایسی عجیب صلاحیتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ جن نے بتایا کہ اس کے پاس ایک سفوف ہے جسے کہ اس درویش نے مجھے ایسی ہی صورتحال میں استعمال کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ میجر صاحب کی بیٹی کہنے لگی، مجھے تو پورا یقین ہے کہ اس سفوف میں کچھ کمال ضرور ہوگا، تم اس کو استعمال کر کے تو دیکھو۔ اس کے بعد جین اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ وہاں ڈاکٹر جو اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے وہ کہنے لگے، دیکھیے ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، لیکن آپ کے ابا آج رات کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر جین پریشان ہو گئی اور رونے لگی کہ ماں تو پہلے چل بسی، اگر بابا کو بھی کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی۔ اتنے میں اسے وہ پڑیا یاد آ گئی۔ وہ ڈاکٹر کو کہنے لگی، آپ بابا کے پاس رہیے گا، میں ابھی آتی ہوں، اور ہاں اگر ان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئے تو مجھے بتائیے گا۔ یہ کہہ کر جین وہاں سے چلی گئی اور اپنے کمرے میں جا کر اس نے وہ سفوف آتش دان کی آگ میں ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی کرنل صاحب کی طبیعت میں واضح بہتری آ گئی اور صبح تک بہت بہتر محسوس کر رہے تھے۔ اس بات پر وہ سب حیران و خوش تھے۔ اب ذرا میجر صاحب پر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اب ان کی باری تھی اپنی غلطی کی سزا بھگتنے کی۔ رات کو وہ پرسکون سوئے۔ اگلی صبح جب بیدار ہوئے تو ان کے گھر میں کوئی بھی ملازم نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملازموں کو پکارتے پکارتے وہ ان کے کوارٹر تک پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کا ملازم باہر نکلا اور کہنے لگا، صاحب میرا بیٹا 2 دن پہلے مجھے ملنے آیا تھا۔ وہ جہاں سے آیا تھا وہاں طاعون کا مرض پھیلا ہوا تھا، اس کو بھی طاعون تھا اور اب مجھے بھی ہو گیا ہے۔ آپ یہاں سے چلے جائیے ورنہ یہ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ میجر صاحب نے اس کی بات کی اطلاع میڈیکل کیمپ میں کر دی اور ان کے پورے گھر کو خالی کروا لیا گیا اور ان کے خاندان سمیت ایک الگ جگہ رہائش کے لیے بھیج دیا گیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ ان کا بھوک سے برا حال تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ان کے لیے کھانا بھجوایا گیا تھا وہ گاڑی ایک حادثے کے باعث کھائی میں جا گری۔ مارے بھوکے وہ اپنے دوست کے ہاں گئے۔ جو بھی کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا اس میں سے سخت بدبو آنے لگتی۔ میجر صاحب کے کانوں میں اس درویش کے الفاظ گھوم رہے تھے۔ اسے شدید بھوک اور پیاس کے عالم میں انہوں نے 3 دن گزار لیے۔ اب تو ان کے پورے خاندان کا برا حال ہو گیا۔ گرتے پڑتے وہ ایک سڑک کے کنارے سے گزر رہے تھے
وہاں ان کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ میجر صاحب اور ان کے اہل خانہ کا پیاس اور بھوک سے برا حال تھا۔ جھونپڑی کے قریب جا کر کہنے لگے، کوئی ہمیں پانی دے سکتا ہے؟ اتنے میں اندر سے وہی درویش باہر نکلا، کہنے لگا، اللہ آپ کے حال پر رحم کرے۔ اندر گیا اور گرم دودھ اور کچھ کھانا لا کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ کھانا اتنا لذیذ تھا کہ میجر صاحب نے اس سے پہلے اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا تھا۔ میجر صاحب کہنے لگے، بابا مجھے معاف کر دو۔ درویش کہنے لگا، اللہ تم سے راضی ہو جائے، اب تم اس مصیبت سے آزاد ہو۔ جب میجر صاحب کی زبانی یہ واقعہ لوگوں نے سنا تو وہاں اس پراسرار درویش سے ملنے آئے، لیکن وہاں نہ تو درویش تھا اور نہ ہی کوئی جھونپڑی، حتیٰ کہ اسے پورے شہر میں تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ پس اللہ فرماتے ہیں، ہم اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ کبھی بھی کسی سائل سے بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیشہ مانگنے والے سے دینے والا بڑا ہوتا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والوں میں سے چنا ہے، دوسروں سے مانگنے والوں میں سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ جو انسان آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، کیونکہ اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ انسانیت اللہ پاک کا کنبہ ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ پاک کا دوست، اور جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ پاک کا دشمن ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، جب بھی کہیں کوئی آپ کے آگے ہاتھ پھیلا دے، اگر آپ کی استطاعت ہے تو اس کی مدد ضرور کر دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت، سانسن وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔